بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آج انشاءاللہ العزیز حضرت اما حوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کا طریقہ نکاح کیا تھا، یعنی نکاح کا طریقہ کیا تھا، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت اما حوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام، کنیت اور وجہ تسمیہ جو تھی اس کو بیان کیا گیا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اولاد میں طریقہ نکاح کیا تھا یہ سماعت فرمائیں۔ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ چونکہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام اور حضرت سیداتنا حوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے انسان تھے، ان سے پہلے کوئی انسان نہ تھا کہ جس سے ان کی اولاد کا نکاح ہو سکتا، جبکہ نسل انسانی کی بقا کے لیے یہ ضروری بھی تھا۔ چنانچہ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والی اولاد کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی اولاد کے ساتھ کر دیا جائے۔ گویا اس حکم میں یہ غیر محرم تھے، جیسا کہ حضرت علامہ نور الدین علی بن سلطان محمد قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد جو علیحدہ علیحدہ حمل سے پیدا ہوئی دور کے رشتہ داروں کی طرح تھی، جن کا آپس میں نکاح جائز ہوتا تھا، مثلا چچا زاد، تایا زاد، مامو زاد وغیرہ۔ نسل در نسل اولاد کی تعداد جو ہے یہ بھی میری پیاری سامی بہنوں سماعت فرما لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور حیات میں ہی ان کی اولاد نسل در نسل چلتی ہوئی 40,000 اور ایک قول کے مطابق 4 لاکھ تک پہنچ گئی، 4 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ واللہ ورسولہ اعلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری پیارے پیارے سامی بہنوں، یہ کچھ